ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، آج اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں تو ہم میں سب سے نمایاں چیزیں جو نظر آئیں گی ان میں سے بڑھ کر سب سے یہ ہے کہ ہم میں تحمل کی بہت کمی ہے، بردباری کی بڑی کمی ہے، صلہ رحمی کی بہت کمی ہے، ہمارے اندر دوسروں کو معاف کرنے کا حوصلہ کم ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں اعلیٰ اخلاق کی اہم ترین علامات میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حلم، بردباری، صبر و استقلال کی بہترین تعلیم فرمائی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ظلم کا، بربریت کا مکی دور ہے، مٹھی بھر مسلمان جن کا سانس لینا بھی دوبھر ہے، اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس عرصۂ مشکلات کا جو دور ہے اس عرصے کا، اس میں یہ وہی فرما رہے ہیں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ ایک یہ دور تھا، اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زبردست فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل فرماتے ہیں۔ کفار مکہ جو آپ کی جان کے درپے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پسندیدہ ترین شہر سے ہجرت پر مجبور کیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں سکھ کا سانس نہ لینے دیا، پے در پے جنگوں کو مسلط کیا، لمحہ بلمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پریشان کیا اور دکھی رکھا، آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین کے شہر میں ایک عظیم الشان فاتح کی حیثیت سے پہنچ رہے ہیں تو وہ مارے خوف کے کیسے لرزے جا رہے ہیں۔ آج انہیں ڈر ہے کہ ان سے شدید انتقام لیا جائے گا، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں گی، شدید ترین سزا دی جائے گی، ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سخت پرجوش تھے۔ کون سا ایسا ظلم تھا جو مکے والوں نے نہ ڈھایا ہوگا؟ عالم غیظ میں یہ نعرہ لگ گیا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو تکہ بوٹی کر دینے کا دن ہے، تلواروں سے گوشت اڑانے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو ناپسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن تو سلامتی کا دن ہے، آج کا دن تو رحمت کا دن ہے، آج کا دن تو عفو و درگزر کا دن ہے۔ تصور کی آنکھ سے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہو چکے، سب دشمن جاں سر ڈالے بڑی سزاؤں کے منتظر ہیں، ان کی مایوسی عروج پر ہے، ان کی سانسیں سوکھ چکی ہیں، اپنے کیے گئے ظلم ایک ایک کر کے ان کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں، بھیانک انجام ان کے ذہنوں میں گھوم رہا ہے، اور دوسری طرف دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک عجز و انکسار سے اپنے رب کے آگے جھکا ہوا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا سے زبان مبارکہ لبریز ہے، اونٹنی کے کجاوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا بار بار ٹکرا رہا ہے، اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجتی ہے، ما تقولون انی فاعل بکم، اے اہل مکہ آج تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں گا؟ 21 سال تک ظلم کرنے والے، 21 سال تک جفا کے پہاڑ تولنے والے، مصائب و آلام ہر وقت پہنچا دینے والے کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب ہے خیرن اخن کریم ابن اخن قریب، کہ ہم خیر کی توقع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اخلاق والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت والے، محبت والے بھائی ہیں،
اور شفقت و محبت اور بزرگی والے باپ کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، جاؤ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تم سب کو معاف کر دیا گیا۔ اور پھر ناظرین کرام، اسی حسن اخلاق کا نتیجہ کہ 1 سال کے اندر اندر تمام مشرکین مکہ اسلام کے زیر مطیع ہو گئے۔ یہ تھا وہ حسن اخلاق جس نے خون کے پیاسے دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والا بنا دیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاق کریمانہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پہ اس دنیا سے لے جائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔